غزوات پر دوبارہ ایک نظر۔ صرف تصانیف سیرت کو پیش نظر رکھا جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر سوانح عمری غزوات ہی کا نام ہے۔ چنانچہ پہلے جو سیرت پر کتابیں لکھی گئیں وہ سیرت نہیں بلکہ مغازی ہی کے نام سے مشہور ہیں۔ مثلا مغازی ابن عقبہ، مغازی ابن اسحاق، مغازی واقدی وغیرہ۔ غیر مذہب والوں نے غزوات کے مقاصد اور اسباب کے سمجھنے میں سخت غلطیاں کی ہیں، نہ صرف بدنیتوں نے بلکہ نیک دلوں نے بھی۔ اس لیے غزوات پر دوبارہ ایک نظر بہت ضروری ہے۔ عرب اور جنگ و غارت گری، اس سلسلے میں سب سے مقدم اور سب سے اہم اس حقیقت کا معلوم کرنا ہے کہ عرب کی قومیت کو جنگ و غارت گری سے کیا تعلق ہے۔ ہر قوم کے اخلاق و عادات، رسوم و معاملات، محاسن و اوصاف، معائب و مصالب، غرض اس کی کل قومی زندگی کا ایک خاص اساس الامر ہوتا ہے کہ سب چیزیں اسی سے بنتی اور اسی سے نشو و نما پاتی ہیں۔ عرب میں وہ چیز جنگ و غارت گری تھی۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ عرب ایک ویران ملک تھا، کسی قسم کی پیداوار وہاں نہیں ہوتی تھی، لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے، کھانے اور پہننے کا قدرتی سامان صرف بھیڑ بکریاں اور اونٹ تھے، ان کا دودھ اور گوشت کھاتے اور بالوں کو بن کر کمبل بناتے تھے۔ لیکن یہ جائیداد بھی ہر شخص کو نصیب نہ تھی، یا تھی تو بقدر ضرورت نہ تھی۔ اس لیے حملہ اور غارت گری شروع ہوئی اور معاش کا سب سے بڑا بلکہ تنہا ذریعہ غارت گری قرار پایا۔ چونکہ لوٹ مار میں زیادہ تر بکریاں ہاتھ آتی تھیں اور بکری کو عربی میں غنم کہتے ہیں، اس لیے لوٹ کے مال کو عربی میں غنیمت کہنے لگے۔ اس لفظ نے پھر یہ وسعت حاصل کی کہ قیصر و کسریٰ کا تاج و تخت لٹ کر آیا تو اسی نام سے پکارا گیا۔ رفتہ رفتہ یہ لفظ عربی قوم، عربی زبان اور عربی تاریخ کا سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ نمایاں اور سب سے زیادہ وسیع الاثر لفظ بن گیا۔ آج بھی ایک سلطان، ایک رئیس، ایک شیخ اپنے عزیز و اقارب کو سفر کے وقت رخصت کرتا ہے تو کہتا ہے سالمن غانمن، یعنی سلامت آنا اور لوٹ کر لانا۔ ہماری زبان میں سب سے عزیز چیز کو جو غنیمت کہتے ہیں، مثلاً آپ کا تشریف لانا نہایت غنیمت ہے، یہ وہی لفظ ہے اور عربی زبان سے آیا ہے۔ ضرورت معاش کی وجہ سے تمام عرب میں غارت گری اور جنگ عام ہو گئی تھی۔ تمام قبائل ایک دوسرے پر ڈاکہ ڈالتے اور لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ صرف حج کے زمانے میں مذہبی خیال سے 4 مہینے مخصوص کر دیے تھے جن کو اشہر حرم کہتے تھے۔ ان مہینوں میں لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں، لیکن متصل 3 مہینے تک معاش کا سلسلہ معطل رہنا سخت گراں تھا۔ اس لیے نسائی یعنی ایک رسم ایجاد کر لی تھی جس کے تحت ان مہینوں کو حسب ضرورت دوسرے مہینوں سے بدل لیتے تھے۔ حافظ ابن حجر صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ محرم کو سفر اور سفر کو محرم کر دیا کرتے تھے تاکہ پے در پہ 3 مہینے تک لڑائی سے محروم نہ ہو جائیں۔ سار کا عقیدہ۔ لڑائی کا اصلی ابتدائی سبب یہ تھا، لیکن جب یہ سلسلہ چھڑا تو اور اسباب بھی پیدا ہو گئے، اور یہ اسباب اہمیت اور وسعت کے لحاظ سے اصلی سبب سے کم نہ تھے۔ ان میں سب سے مقدم اور شدید الاثر سار کا قانون تھا، یعنی جب کسی قبیلے کا کوئی شخص کسی موقع پر قتل ہو جاتا تھا تو مقتول کے قبیلے کو اس کا انتقام لینا فرض ہو جاتا تھا۔ گو سینکڑوں برس گزر جاتے تھے اور قاتل بلکہ اس کے خاندان کا نام و نشان مٹ جاتا تھا، تاہم جب تک قاتل کے قبیلے کے ایک آدمی کو قتل نہیں کر لیتے تھے قومی فرض سے ادا نہیں کہلا سکتے تھے۔ اسی کو سار کہتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ایک معمولی قتل پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں برس تک مسلسل لڑائیاں قائم ہو جاتی تھیں۔ اسی طریقے کے بدلنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا تھا اور اپنے قبیلے کے قاتلوں کا خون معاف کر دیا تھا، لیکن صحرا نشین عربوں میں آج تک یہ طریقہ قائم اور ان کے قومی خصائص کا جزو اعظم ہے۔ سار کے متعلق عجیب قسم کے اعتقادات پیدا ہو گئے تھے، مثلا یہ کہ مقتول جب مر جاتا ہے تو اس کی روح پرندہ بن جاتی ہے اور جب تک اس کا انتقام نہیں لیا جاتا مقام قتل پر شور کرتی رہتی ہے کہ مجھ کو پلاؤ، میں پیاسی ہوں۔ اس پرندے کو صدا یا حامہ کہتے تھے۔ ایک یہ خیال تھا کہ جس مقتول کا انتقام نہیں لیا جاتا اس کی قبر میں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، اور غیرت اور حمیت کی بنا پر اس بات کو عیب سمجھتے تھے کہ مقتول پر نوحہ کیا جائے۔ مقتول کا نوحہ اس وقت کرتے تھے جب خون کا انتقام لے لیتے تھے۔
ایک خیال یہ تھا کہ جو شخص زخم کھا کر مرتا ہے اس کی روح زخم کی راہ سے نکلتی ہے ورنہ ناک کی راہ سے نکلتی ہے، اور یہ نہایت عیب سمجھا جاتا تھا۔ اسی بنا پر بیماری سے مرنے کو حتف انف کہتے تھے، یعنی ناک کی موت، اور ایسے مرنے کو نہایت عار سمجھتے تھے۔ رفتہ رفتہ عرب کے تمام قومی مفاخر اور اخلاق و عادات کا اصلی محور جنگ بن گیا، یعنی ان کے اوصاف و اخلاق میں جس چیز کا اصلی سبب تلاش کیا جائے یہی چیز نکلتی تھی۔ یہی چیز تھی جس نے ایک مدت تک قبائل عرب کو اسلام لانے سے باز رکھا۔ حضرت عمرو بن مالک رضی اللہ عنہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلام لا کر اپنے قبیلے میں واپس گئے اور اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، بنو عقیل پر ہمارا سار باقی ہے، وہ لے لیں تو اسلام لائیں۔ چنانچہ اسی وقت بنو عقیل پر جو اسلام لا چکے تھے حملہ آور ہوئے، اور خود حضرت عمرو بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس میں شرکت کی۔ گو پھر ان کو بہت ندامت ہوئی۔ لوٹ کا مال۔ لڑائیوں کی اصل بنیاد ضرورت معاش سے شروع ہوئی تھی، اس لیے عرب کے نزدیک مال غنیمت سے زیادہ کوئی شے محبوب نہ تھی، اور ذرائع معاش میں سب سے زیادہ حلال و طیب اسی کو سمجھتے تھے۔ یہ خیال اس قدر دلوں میں راسخ اور رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا کہ اسلام کے بعد بھی ایک مدت تک قائم رہا، اور جس طرح شارع نے ممنوعات شرعیہ کو بتدریج حرام اور ممنوع کیا تھا، غنیمت کے متعلق نہایت تدریج اور آہستگی سے کام لینا پڑا۔ شراب کو جب شارع نے حرام کرنا چاہا تو پہلے یہ آیت اتری۔ ترجمہ: لوگ تجھ سے شراب اور قمار کی بابت پوچھتے ہیں، کہہ دے کہ دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، شراب کے متعلق ہم کو صاف احکام بتائیے۔ پھر یہ آیت اتری۔ ترجمہ: نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ چنانچہ نماز کا وقت آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ایک شخص منادی پکارتا کہ کوئی شخص نشے میں نماز کو نہ آئے۔ پھر یہ آیت اتری۔ ترجمہ: مسلمانوں، شراب، جوا، انصاب، قال کے تیر، یہ سب ناپاک اور شیطان کے کام ہیں، تو ان سے بچو کہ غالباً تم فلاح پاؤ گے۔ شیطان تو صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور قمار کے ذریعے سے تم لوگوں میں عداوت اور بغض ڈالے اور تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکے، تو تم باز آؤ گے۔ باوجود اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی حرمت کے متعلق اس قدر تاکید و تصریح کی ضرورت خیال کی کہ جس قسم کے برتنوں میں شراب پیتے تھے تڑوا دیے۔ لوگوں نے عرض کی کہ شراب کا سرکہ بنا لیں، اس سے بھی منع فرمایا۔ ان سب باتوں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض لوگوں نے شرابیں پیں، اور جب ان سے باز پرس کی گئی تو انہوں نے نیک نیتی سے کہا کہ نیک اور اچھے آدمیوں کے لیے شراب کہاں حرام ہے۔ قرآن مجید میں خود شراب کی حرمت کے بعد یہ تصریح موجود ہے۔ ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، انہوں نے جو کچھ کھایا یعنی شراب پی، ان پر کچھ الزام نہیں۔ اس موقع پر بہت سے صحابہ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ اس آیت سے کیا مراد ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان صحابہ کی نسبت ہے جو شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے وفات پا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی اور ان لوگوں کو سزا دی۔ اس تفصیل سے مقصود یہ ہے کہ جب کوئی چیز زمانہ دراز سے رسم و عادت میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کے آثار اور مخفی نتائج مدتوں تک قائم رہتے ہیں، اور غنیمت کا بھی یہی حال ہے۔ سب سے پہلے غزوہ بدر میں قبل اس کے کہ مال غنیمت یکجا جمع کیا جائے، لوگ غنیمت میں مصروف ہو گئے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ترجمہ: اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے حکم نہ ہو چکا ہوتا تو جو کچھ کیا اس پر تم کو عذاب ہوتا۔ چنانچہ صحیح ترمذی تفسیر انفال میں یہ واقعہ بتصریح مذکور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص کسی کافر کو قتل کرے گا اس کا مال و اسباب قاتل کو ملے گا۔ اس بنا پر لوگوں نے مسلوبہ مال کا دعویٰ کیا۔ جو صحابہ رضی اللہ عنہم خود لڑے نہ تھے بلکہ علم اور رایت کے محافظ تھے، ان کا دعویٰ تھا کہ اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ ترجمہ: لوگ آپ سے غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے غنیمت اللہ اور رسول کی ہے۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ مجاہدین مال غنیمت کا خود دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اس کی تقسیم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہے، جس طرح آپ چاہیں تقسیم فرمائیں۔ اس سے اتنا ہوا کہ لڑائیوں میں ہر شخص خود لوٹ کر جو چیز چاہتا تھا لیتا تھا بند ہو گیا، لیکن میدان جنگ کے علاوہ اور موقعوں پر لوٹنا مدتوں موقوف نہیں ہوا۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ ایک انصاری سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے۔ بھوک کی سخت تکلیف ہوئی
اتفاقاً سامنے بکریاں نظر پڑیں، ان کو لوٹ لائے اور ذبح کر کے ہانڈیاں چڑھا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کمان جو ہاتھ میں تھی اس سے دیگچیاں الٹ دیں اور فرمایا کہ لوٹ کی چیز مردہ سے بڑھ کر حلال نہیں۔ خیبر کی لڑائی سن 7 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت تک یہ حال تھا کہ امن کے بعد لوگوں نے یہودیوں کے جانور اور پھل لوٹ لیے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہم ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں کیا کہ اہل کتاب کے گھروں میں گھس جاؤ مگر باجازت، اور نہ یہ کہ ان کی عورتوں کو مارو، نہ یہ کہ ان کے پھل کھا جاؤ، جبکہ وہ تم کو وہ ادا کریں جو ان پر فرض ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ غنیمت کے ساتھ لوگوں کا جو شغف ہے کم ہو جائے، لیکن مدت تک غنیمت کی محبت اور وارفتگی نہ گئی۔ غزوہ احد میں صرف اس وجہ سے شکست ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ تیر اندازوں کو سخت تاکید فرما دی تھی کہ لڑائی کی کچھ حالت ہو تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، تاہم جو فتح ہوئی تو لوگ بے اختیار لوٹ میں مصروف ہو گئے۔ ان کا ہٹنا تھا کہ دشمن نے موقع پا کر پشت کی طرف سے حملہ کر دیا۔ غنیمت اس قدر محبوب تھی کہ بعض صاحبوں کو کسی کافر کے مسلمان ہونے پر اس بنا پر رنج ہوا کہ اسلام لانے کی وجہ سے اس کا مال نہ مل سکا۔ سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ تھی کہ مدت تک لوگ یہ سمجھا کیے کہ غنیمت حاصل کرنا ثواب کا کام ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص جہاد پر جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ کچھ مال ہاتھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ جواب انہوں نے آ کر لوگوں سے بیان کیا تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا اور ان سے کہا کہ تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا مطلب نہیں سمجھا، پھر جا کر پوچھو۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا اور وہی جواب ملا۔ لوگوں نے پھر بھیجا اور تیسری بار بھی یہی جواب ملا کہ اس کو کچھ ثواب نہیں ملے گا۔ وحشیانہ افعال۔ عرب میں لڑائیوں کی شدت اور وسعت نے نہایت وحشیانہ رسمیں قائم کر دی تھیں۔ چند یہ ہیں: نمبر 1، اسیران جنگ کو جب قتل کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کرتے تھے بلکہ آگ میں جلا دیتے تھے۔ نمبر 2، غفلت یا نیند کی حالت میں دفتن دشمن پر جا پڑتے تھے اور قتل و غارت گری شروع کر دیتے تھے۔ یہ طریقہ عام اور کثرت سے رائج تھا۔ بہت سے بہادر اس خاص طریقہ میں زیادہ ممتاز تھے اور ان کو فاتق یا فتاق کہا جاتا تھا۔ نمبر 3، زندوں کو آگ میں جلا دیتے تھے۔ نمبر 4، بچوں کو نشانہ بنا کر تیروں سے مارتے تھے۔ نمبر 5، قتل کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کاٹ کر چھوڑ دیتے تھے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ غطفان اور عامر کی لڑائی میں اسی خوف سے حکم بن الطفیل نے اپنے آپ کو خود گلا گھونٹ کر مار ڈالا تھا۔ ارنیا کے لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بظاہر اسلام لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو پکڑ کر لے گئے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، پھر ان کی آنکھوں اور زبان میں کانٹے چبھوئے یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے۔ نمبر 6، مرنے کے بعد بھی انتقام کا جوش طرح طرح کی نفرت انگیز صورتوں میں ظاہر ہوتا تھا۔ مردوں کے ہاتھ پاؤں، کان اور ناک وغیرہ کاٹ ڈالتے تھے۔ ہند نے غزوہ احد میں اسی رسم کے موافق حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر شہداء کے اعضاء کاٹ کر ہار بنایا اور گلے میں پہنا تھا۔ نمبر 7، منت مانتے تھے کہ دشمن پر قابو پا لیں گے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے۔ سلافہ کے 2 بیٹے غزوہ احد میں عاصم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ اس بنا پر سلافہ نے منت مانی تھی کہ عاصم رضی اللہ عنہ کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیے گی۔ غزوات نبوی کے اسباب اور انواع۔ اب ہم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ غزوات نبوی کن اسباب سے وجود میں آئے اور شارع نے طریقہ قدیم میں کیا اصلاحیں فرمائیں۔ مورخین نے غزوہ کے لفظ کو اس قدر وسعت دی ہے کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے 2-4 آدمی بھی کہیں بھیج دیے گئے تو اس کو بھی انہوں نے غزوہ میں شمار کر لیا۔ غزوہ کے علاوہ ایک اور لفظ یعنی سریہ، اور غزوہ اور سریہ میں لوگوں کے نزدیک یہ فرق ہے کہ غزوہ میں کم سے کم آدمیوں کی ایک خاص تعداد ضروری ہے، سریہ میں کوئی قید نہیں۔ ایک آدمی بھی کہیں لڑائی کی دیکھ بھال کے لیے بھیج دیا گیا تو یہ بھی سریہ ہے۔ بعضوں کے نزدیک غزوہ کے لیے یہ شرط ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اس میں شرکت کی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جن واقعات کو مورخین سریہ کہتے ہیں وہ چند قسموں پر منقسم ہیں۔ نمبر 1، محکمہ تفتیش یعنی دشمنوں کی نقل و حرکت کی خبر رسانی۔ نمبر 2، دشمنوں کے حملے کی خبر سن کر مدافعت کے لیے پیش قدمی کرنا۔ نمبر 3،
قریش کی تجارت کی روک ٹوک تاکہ وہ مجبور ہو کر مسلمانوں کو حج و عمرہ کی اجازت دیں۔ نمبر 4، امن و امان قائم کرنے کے لیے تعزیری فوجیں بھیجنا۔ نمبر 5، اشاعت اسلام کے لیے لوگ بھیجے گئے اور حفاظت کے خیال سے کچھ فوج ساتھ کر دی گئی۔ اس صورت میں تاکید کر دی جاتی تھی کہ تلوار سے کام نہ لیا جائے۔ غزوہ کی صرف 2 صورتیں تھیں۔ نمبر 1، دشمنوں نے دارالاسلام پر حملہ کیا اور ان کا مقابلہ کیا گیا۔ نمبر 2، یہ معلوم ہوا کہ دشمن مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور پیش قدمی کی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو لڑائیاں واقع ہوئیں یا اس قسم کے جو واقعات پیش آئے انہی مختلف اغراض سے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے چلے آئے تو قریش نے فیصلہ کر لیا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اسلامی تحریک قائم رہی تو ایک طرف ان کے مذہب کو صدمہ پہنچے گا، دوسری طرف تمام عرب میں ان کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا۔ اس بنا پر ایک طرف تو قریش نے خود مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کیں اور دوسری طرف تمام قبائل عرب کو بھڑکایا کہ نیا گروہ اگر کامیاب ہو گیا تو تمہاری آزادی بلکہ ہستی بھی فنا ہو جائے گی۔ بیعت عقبہ میں جب انصار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو ایک انصاری نے کہا، برادران من جانتے بھی ہو کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو تمام عرب مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مدینہ میں مہاجرین اور انصار رات کو سوتے تو ہتھیار باندھ کر سوتے تھے۔ اس کے علاوہ قریش نے عبداللہ بن ابی کو پیغام بھیجا تھا کہ محمد کو وہاں سے نکال دو ورنہ ہم خود مدینہ آ کر تمہارا اور محمد دونوں کا فیصلہ کر دیں گے۔ محکمہ تفتیش ان واقعات کی بنا پر ضروری تھا کہ اسلام اور دارالاسلام کی حفاظت کے لیے ضروری تدبیریں اختیار کی جائیں۔ اس سلسلے کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ خبر رسانی اور جاسوسی کا انتظام وسیع پیمانے پر کیا جائے۔ چنانچہ ابتدائی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انتظام پر توجہ کی۔ وقتاً فوقتاً کثرت سے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنا کر مختلف مقامات پر بھیجتے رہتے تھے۔ یہ ٹکڑیاں گو محض خبر رسانی کے لیے جاتی تھیں لیکن حفاظت کی غرض سے مسلح اور جمعیت کی صورت میں جاتی تھیں۔ یہی واقعات ہیں جن کو مورخین سرایا سے تعبیر کرتے ہیں اور ان کے نزدیک اس کا مقصد کسی قافلے کا لوٹنا یا کسی جماعت پر بے خبری کی حالت میں جا پڑنا ہوتا تھا۔ ایک بڑا ثبوت اس بات کا کہ ان دستوں کے بھیجنے سے حملہ کرنا مقصود نہیں ہوتا تھا یہ ہے کہ دستے اکثر 10-10 12-12 آدمیوں سے زیادہ نہیں ہوتے تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ اتنے تھوڑے سے آدمی لڑنے کے لیے نہیں بھیجے جا سکتے تھے۔ مثلاً سن 2 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو 12 آدمیوں کے ساتھ مکہ کی طرف بھیجا اور ایک سربمہر تحریر دی کہ 2 دن کے بعد اس خط کو کھولنا۔ 2 دن کے بعد انہوں نے کھولا تو اس میں یہ الفاظ تھے، برابر چلے جاؤ یہاں تک کہ نخلا میں جا کر ٹھہرو جو مکہ اور طائف کے بیچ میں ہے، اور قریش کی دیکھ بھال کرتے رہو اور ان کی خبریں دریافت کرو۔ مدافعت اس انتظام کا نتیجہ یہ تھا کہ جب کوئی مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا تو فوراً خبر ہو جاتی اور پیش دستی کر کے فوجیں بھیج دی جاتی۔ اکثر سرایا اسی قسم کے تھے، اس لیے مثال کے طور پر چند سرایا کا ذکر کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ یہ مہمات مدافعت کی غرض سے تھی۔ سریہ غطفان سن 2 ہجری اس غزوہ کا سبب یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ قبیلہ بنو سالبہ اور محارب کی ایک فوج زوامر میں اس غرض سے جمع ہوئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حملہ کرے۔ اس فوج کو ایک شخص نے فراہم کیا جس کا نام داسور ہے۔ سریہ ابو سلمہ سن 2 ہجری اس سریے کی یہ وجہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ طلحہ اور سلمہ پسران خویلد دونوں اپنی قوم اور اپنے پیرووں کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ سریہ عبداللہ بن انیس بغرض قتل سفیان بن خالد سن 3 ہجری ابن انیس اس لیے بھیجے گئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ سفیان بن خالد اپنے قبیلے کو اور باہر کے لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے جمع کر رہا تھا۔ غزوہ ذات الرقاع 5 ہجری ایک جاسوس نے آ کر صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہم کو اطلاع دی کہ انمار اور صلبہ وغیرہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے فوجیں جمع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کھڑے ہوئے۔ غزوہ دومت الجندل سن 5 ہجری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ دومت الجندل میں ایک گروہ کثیر جمع ہے اور مدینے پر بڑھنا چاہتا ہے۔ غزوہ مریسی سن 5 ہجری قبیلہ بنو مستلق قضاء کی شاخ ہے اور یہ لوگ بنو مدلج کے حلیف ہیں، اور ان کا سردار حارث بن ابی ذرار تھا۔ وہ اپنی قوم کو نیز اور ان لوگوں کو جو اس کے قابو میں تھے
لے کر چلا اور لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کی دعوت دی اور لوگوں نے منظور کی۔ سریہ علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب بطرف فدق سن 6 ہجری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد فدق میں یہود خیبر کی کمک کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں۔ سریہ بشیر بن سعد شوال سن 7 ہجری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ غطفان کا ایک گروہ مقام جناب میں جمع ہو رہا ہے اور ان سے عینیہ بن حصن نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوگا۔ سریہ عمر رضی اللہ عنہ بن العاص ذات سلاسل سن 8 ہجری۔ یہ مقام مدینہ سے 8 منزل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ قضاء کا ایک گروہ جمع ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ قریش کی تجارت کی روک ٹوک۔ قریش اور مسلمانوں میں جنگ چھڑنے سے پہلے ابو جہل نے حضرت معاذ انصاری رضی اللہ عنہ سے کعبہ میں یہ کہا تھا کہ اگر تم لوگ محمد کو نکال نہ دو گے تو تم کو کعبہ کا طواف نہ کرنے دیں گے۔ انہوں نے جواب دیا تھا کہ تم نے اگر ہم کو کعبہ میں آنے سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت روک دیں گے۔ مکے سے شام کو جو قافلہ جاتا تھا مدینہ اس کی راہ میں پڑتا تھا۔ کعبہ مسلمانوں کی خاص چیز تھی کیونکہ جس نے تعمیر کیا تھا مسلمان اسی کے دین یعنی دین ابراہیمی کے پیرو تھے۔ باوجود اس کے قریش نے مسلمانوں کو عموماً حج اور عمرہ سے روک دیا اور اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ان کا کاروان تجارت روک دیا جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر مسلمانوں کو کعبہ کے اندر جانے کی اجازت دے دیں۔ بعض سرایا قبل حدیبیہ۔ سرایا کے ذکر میں اکثر جگہ اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ اس لیے فوجیں بھیجی گئیں یا خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے کہ کاروان قریش کی روک ٹوک کی جائے۔ یہ تمام مہمات اسی غرض کے لیے تھی چونکہ قریش تجارت کے لیے بھی ہتھیار بند ہو کر نکلتے تھے اور کم از کم 100-200 کی جمعیت ساتھ لے کر جاتے تھے، اس لیے روک ٹوک میں کبھی کبھی مقابلہ پیش آ جاتا تھا اور جب قریش شکست کھا کر بھاگ جاتے تھے تو مال تجارت غنیمت میں ہاتھ آتا تھا۔ اہل سیرت غلطی سے ان واقعات کو اس پیرائے میں لکھتے ہیں کہ قافلے کا لوٹنا ہی اصلی مقصد تھا، جو کہ غلط ہے۔ یہی روک ٹوک جس کی بنا پر قریش نے بالآخر حدیبیہ کی صلح کر لی، جس کی روح سے مسلمانوں کو چند خاص پابندیوں کے ساتھ حج کی اجازت مل گئی۔ قریش پر کاروان تجارت کی روک ٹوک کا اس قدر اثر پڑتا تھا کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے مکہ میں جب اپنے اسلام کا اعلان کیا اور قریش نے اس جرم میں ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غفار کا قبیلہ تمہارا کاروان تجارت کے سر راہ واقع ہے، تمہاری اس حرکت سے برہم ہو کر وہ راستہ نہ روک دے، تو یہ تدبیر کارگر ہوئی اور انہوں نے ڈر کر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد قریش کی خواہش کے مطابق جب یہ طے ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے 9 مسلموں کو واپس دے دیں گے اور ان 9 مسلموں نے مکہ سے بھاگ کر شام کی راہ میں اپنا ایک مستقر قائم کر لیا اور قریش کی تجارت کی راہ کو غیر معمون کر دیا، تو قریش نے بالآخر اجازت دے دی کہ جو مسلمان چاہے مکہ سے مدینہ چلا جائے، ان کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہوگی۔ پھر آئندہ سال انہوں نے مسلمانوں کو حج و عمرے کی بھی اجازت دے دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مسلمانوں نے قریش کے کاروان تجارت سے تعرض نہیں کیا بلکہ خود اس کی حفاظت کے لیے فوج بھیجتے تھے۔ امن و امان قائم کرنا۔ عرب میں اس سرے سے اس سرے تک مطلق امن و امان نہ تھا، تمام قبائل باہم لڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہ محترم مہینوں میں بھی بہانے نکال کر مہینوں کے نام بدل دیتے تھے اور لڑتے تھے۔ تجارت بالکل غیر محفوظ تھی، قافلوں کا لوٹ لینا عام بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ نہ صرف بازو پن بلکہ دست و بازو سے بھی تمام عرب بلکہ تمام دنیا میں امن و امان قائم کریں، کیونکہ خون ریزی اور قتل سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو ناپسند نہیں۔ ترجمہ: اور جب وہ پھر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل کو برباد کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ احادیث میں ہے کہ جب عدی رضی اللہ عنہ حاتم طائی کے بیٹے اسلام لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ اس کام کو اس طرح پورا کرے گا کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی اور آ کر کعبہ کی زیارت کرے گی اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک عورت ہیرا سے سفر کر کے حرم تک آتی ہے اور اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ سن 6 ہجری میں حضرت زید رضی اللہ عنہ مال تجارت لے کر شام گئے۔
واپس آتے ہوئے جب وادی قرا کے قریب پہنچے تو بنو فزارہ کے لوگوں نے آ کر تمام مال و اسباب چھین لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تدارک کے لیے تھوڑی سی فوج بھیجی جس نے ان لوگوں کو سزا دی۔ سن 4 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ دومت الجندل میں جو مدینہ منورہ سے شام کی جانب 15 منزل پر ہے، ایک بڑا گروہ جمع ہو گیا ہے جو تاجروں کو ستاتا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ مجمع منتشر ہو چکا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز تک وہاں قیام کیا اور انتظام کے لیے تمام اطراف میں فوج کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بھیج دیں۔ یہ حالت مسلمان تاجروں کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھی، بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد کفار قریش کے کاروانے تجارت کی بھی اسی طرح حفاظت کی جاتی تھی۔ سریہ خبط یا سیف البحر سن 8 ہجری میں قریش کا کاروانے تجارت شام سے واپس آ رہا تھا۔ قبیلہ جہنیہ کی طرف سے اطمینان نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سرداری میں 300 مسلمانوں کی جمعیت، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی داخل تھے، مدینہ سے 5 دن کی مسافت پر روانہ فرمایا۔ مسلمانوں نے اس فرض کو اس طرح انجام دیا کہ کھانے کو کچھ نہ رہا تو ایک ایک چھوارے پر تمام دن گزار دیا۔ غزوہ غابہ۔ عرب کی جسارت اور رہزنی کی عادت کا یہ حال تھا، اگرچہ ہر دفعہ ان کو سخت سے سخت سزائیں ملتی تھیں، تاہم وہ کسی طرح جرائم سے باز نہیں آتے تھے۔ سن 4 ہجری میں قبیلہ فزارہ کی آبادی میں قحط پڑا۔ عینیہ بن حسن جو یہاں کا رئیس تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرط کرم سے اس کو اجازت دی کہ اسلامی حدود میں جو سراب تھے مویشی چرائے، لیکن 6 ہجری میں اسی عینیہ نے غابہ پر جو مدینہ کی چراگاہ تھا حملہ کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 اونٹنیاں لوٹ لیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو چراگاہ کے محافظ تھے ان کو شہید کیا۔ چنانچہ ارباب سیرت اس واقعے کو غزوہ غابہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ عرب کا تمام ملک جو اسلام کا دشمن ہو گیا اور اخیر فتح مکہ تک کفار سے جو لڑائیاں جاری رہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب کی معاش کا بڑا ذریعہ رہزنی، قطاع الطریقی اور قتل و تاراج تھا۔ اسلام ان چیزوں کو مٹاتا تھا، اس لیے عرب اسلام سے بڑھ کر کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھ سکتے تھے۔ بے خبری میں حملہ کرنے کا سبب۔ عرب کے قبائل 2 قسم کے تھے، ایک وہ جو کسی خاص مقام پر مستقل سکونت رکھتے تھے، دوسرے وہ جو خیمہ نشین اور بادیہ گرد تھے۔ ان کا کوئی خاص مستقر نہ تھا، جہاں چشمہ یا سبزہ زار دیکھا خیمے ڈال دیے، جب وہاں بھی پانی نہ رہا تو خبر رساں کسی اور مقام کی خبر لائے اور وہ وہاں چل دیے۔ ان قبائل کو عربی میں اصحاب الوبر کہتے ہیں۔ زیادہ تر جو قبائل ڈاکے ڈالا کرتے اور لوٹ مار کرتے رہتے تھے اسی قسم کے قبائل تھے۔ ان کا انتظام اور ان کی روک ٹوک مشکل تھی۔ ان کی تعزیر کے لیے فوجیں جاتی تھیں تو یہ پہاڑوں پر بھاگ جاتے تھے اور قابو میں نہیں آتے تھے، اس لیے مجبوراً جو فوجیں ان پر بھیجی جاتی تھیں غفلت میں بھیجی جاتی تھیں تاکہ وہ بھاگنے نہ پائیں، جیسا کہ غزوہ بنو سلیم سن 3 ہجری۔ طبقات ابن سعد صفحہ نمبر 24۔ اور وہ بہت تیزی سے جلدی گئے، لیکن وہ لوگ اپنے چشموں کی طرف چل دیے تھے۔ غزوہ ذات الرقاع سن 4 ہجری۔ طبقات ابن سعد صفحہ نمبر 24۔ اور اعراب پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ گئے۔ سریہ اکاشا سن 6 ہجری۔ صفحہ نمبر 61۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکاشا بن محسن کو 40 آدمیوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ جلدی گئے، لیکن وہ لوگ بھاگ گئے۔ سریہ علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب سن 6 ہجری۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 100 آدمیوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ راتوں کو چلتے اور دن کو چھپ رہتے تھے، یہاں تک کہ مقام حمج پہنچ گئے۔ پھر ان لوگوں پر حملہ کیا اور 500 اونٹ اور 2000 بکریاں ہاتھ آئیں، اور بنو سعد مستورات کو لے کر بھاگ گئے۔ غزوہ بنو لحیان سن 6 ہجری۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ بنو لحیان نے ان کی آمد کی خبر سنی تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ گئے۔ سریہ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب سن 7 ہجری بطرف تربہ۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ وہ راتوں کو چلتے تھے اور دن کو چھپ جاتے تھے۔ حوازن کو خبر لگ گئی تو وہ فرار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پڑاؤ پر پہنچے تو کسی کو نہ پایا۔ سریہ کعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ربیع الاول سن 8 ہجری۔ اس سریہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 اشخاص کو شام کی طرف بھیجا۔ ذات اطلاع پہنچ کر ایک بڑی جماعت نظر آئی۔ ان لوگوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا اور ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ مجبور ہو کر یہ لوگ بھی لڑے اور بالآخر سب شہید ہوئے، صرف ایک صحابی بچے۔ انہوں نے آ کر خبر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف فوج کو بھیجنا چاہا، لیکن وہ لوگ یہ مقام چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ ابن سعد میں یہ الفاظ ہیں، ان پر فوج بھیجنے کا ارادہ کیا، پھر معلوم ہوا کہ وہ کہیں اور چلے گئے۔ اشاعت اسلام کے لیے سرایہ۔
ان اغراض کے علاوہ جو سرایہ بھیجے گئے ان کی غرض اشاعت اسلام ہوتی تھی، لیکن چونکہ ملک میں امن و امان نہ تھا اور نیز دشمنوں نے اس سرے سے اس سرے تک آگ لگا رکھی تھی، دعوت اسلام کے لیے جو سرایہ جاتے تھے ان کی زندگی ہمیشہ معارضے خطر میں رہتی تھی۔ سریہ بیر معونہ۔ سفر سن 4 ہجری میں 70 داعیان اسلام کی جماعت قبیلہ کلاب میں رئیس قبیلہ کی دعوت پر اشاعت اسلام کی غرض سے بھیجی گئی، لیکن بیر معونہ کے قریب قبائل رال و زکوان کے ہاتھ سے کل کی کل شہید ہوئی۔ صرف ایک صحابی بچ گئے تھے جنہوں نے مدینہ میں آ کر خبر کی۔ سریہ کعب بن عمیر۔ ربیع الاول سن 8 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب رضی اللہ عنہ بن عمیر غفاری کو 15 آدمیوں کی جمعیت کے ساتھ دعوت اسلام کے لیے ذات اطلاع کی طرف روانہ کیا۔ یہ مقام شام کے حدود میں وادی القریٰ سے اس طرف ہے۔ ان لوگوں نے اسلام کی تبلیغ کی، لیکن جواب دہی تیغ و سنان تھی، یہاں تک کہ یہ جماعت بھی کل کی کل شہید ہوئی۔ صرف ایک صحابی بچ گئے جنہوں نے مدینہ میں آ کر خبر کی۔ سریہ مرصد۔ سفر 3 ہجری میں قبیلہ عدل و قہرہ نے تعلیم و ارشاد کے لیے جماعت اسلام کے بھیجنے کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور دوسرے اصحاب کو اس غرض کے لیے روانہ فرمایا۔ مقام رجی میں پہنچ کر بنو الاحیان نے ان پر حملہ کیا اور ایک کے سوا کل اصحاب شہید کر دیے گئے۔ سن 6 ہجری میں بنو الاحیان کی تعذیر کے لیے مہم کی گئی، لیکن کامیاب نہ ہوئی، وہ سنگن پا کر بھاگ گئے۔ سریہ ابن ابی الاوجا۔ سن 7 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت جس میں 50 آدمی شامل تھے قبیلہ بنی سلیم کے پاس بھیجی۔ اس گروہ کے سردار ابن ابی الاوجا تھے۔ انہوں نے بنو سلیم کو دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا اور تیر اندازی شروع کی۔ یہ لوگ بھی لڑے، لیکن 50 آدمی قبیلے کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رئیس فوج یعنی ابن ابی الاوجا کے سوا سب شہید ہوئے۔ اس بنا پر اکثر دعوت اسلام کے لیے جو سرایہ بھیجے جاتے تھے ان کے ساتھ حفاظت کی غرض سے کچھ فوج ساتھ کر دی جاتی تھی، لیکن اس صورت میں بتصریح افسروں کو کہہ دیا جاتا تھا کہ صرف اشاعت اسلام مقصود ہے، لڑائی بھڑائی کی اجازت نہیں۔ مثلا فتح مکہ کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنو خزیمہ کی طرف بھیجا اور 30 آدمیوں کی جمعیت ساتھ کر دی تو صاف فرمایا کہ دعوت اسلام مقصود ہے، لڑائی مقصود نہیں۔ چنانچہ ابن سعد لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو بنو خزیمہ کی طرف بھیجا، دعوت اسلام کے لیے نہ کہ لڑنے کے لیے۔ علامہ طبری اس موقع پر لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اطراف میں سرایہ بھیجے دعوت اسلام کے لیے اور ان کو لڑائی کا حکم نہیں دیا۔ باوجود اس کے بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار سے کام لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور قبلہ رو ہو کر کہا، اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں۔ 3 دفعہ اسی طرح یہ الفاظ فرمائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جنہوں نے ایک ایک بچے کا یہاں تک کہ کتوں کا بھی خون بہا ادا کیا اور اس پر مزید رقم دی۔ اسی طرح 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب 300 سواروں کے ساتھ یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک وہاں پہنچ جاؤ تو جب تک تم پر کوئی حملہ نہ کرے تم نہ لڑنا۔ اسی سلسلے میں وہ سرایہ بھی داخل ہیں جو فتح مکہ کے بعد بت شکنی کے لیے اطراف ملک میں روانہ کیے گئے۔ فتح مکہ کے بعد جب عام طور سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا تو بتوں کی عظمت اور جباری کا جاہلانہ اور وہم پرستانہ تخیل بعض قبائل سے فوراً نہ مٹ سکا۔ اب گو وہ ان کو لائق پرستش نہیں سمجھتے تھے، تاہم ان کے دلوں پر ان کا کچھ نہ کچھ اثر باقی تھا اور یہ ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ان باطل پرستوں کے مراکز کو خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیں۔ جاہلوں کو یقین تھا کہ ان مقدس پتھروں کا ایک ریزہ بھی اپنی جگہ سے ہٹا تو آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، مصائب اور بلاؤں کا ایک طوفان برپا ہو جائے گا۔ اہل طائف نے بیعت کرتے ہوئے شرط پیش کی تھی کہ ان کا بت خانہ 1 سال تک ڈھایا نہ جائے گا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظور نہ فرمایا تو دوسری شرط پیش کی کہ ہم ان کو اپنے ہاتھ سے نہ توڑیں گے۔ بعض اور نو مسلم قبائل بھی اس ادائے فرض میں جھجکتے تھے۔ چنانچہ سریہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بت خانہ عزا، سریہ عمر بن العاص بت خانہ سوا، سریہ سعد بن زید اشہلی بت خانہ منات، سریہ ابو سفیان و مغیرہ بن شیبہ بت خانہ لات، سریہ جریر بت خانہ ذی الخلصہ، سریہ طفیل بن عمرو دوسی بت خانہ ذی الکفلین اور سریہ علی رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب بت خانہ فلس کے توڑنے کو روانہ کیے گئے۔